اندھیرا ہے، فرمایا ایسا اندھیرا ہے ظالم قیامت کے دن بھی اندھیرے میں ہوگا۔ یہ عام کام سمجھتے آپ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ عبادتیں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی اگر ہم باز نہ آئے۔ اور آج انشاءاللہ جمعے کی دعا میں ہم بھی دعا مانگیں گے، اور آپ سب خاموش نہ رہا کریں، اپنی زبان سے آمین کہا کریں۔ فرمایا اتنے مجمع میں کسی کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، ہم بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ مہنگائی سے ہمیں نجات عطا فرما، کیونکہ رجب میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ اور میں بھی دعا مانگے۔ فرماتے ہیں محبوب کریم نے فرمایا جب ظالم اتنا ظلم کرتا ہے پھر اللہ اتنا عذاب دیتا ہے، اس نے دعا مانگی، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا، اتنا بڑا تھا۔ فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ ضرور ہے کیونکہ صحابہ کو دیکھنے والا تابعی رسول ضرور تھا۔ بہت ساری حدیثیں پاک ہیں، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ سردیوں کے دن ہیں، بہت سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں، میں نے درس میں بھی بیان کیا اور آپ کی سماعتوں کی بھی نظر کرتا ہوں۔ ہم چادر پہنتے ہیں سردیوں میں، میری طرف دیکھنا بھی ہے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ ایسے چادر پہنتے ہیں، دونوں پہلو ایسے لٹکا دیتے ہیں، یہ صدر ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ بھی کوئی دیکھنا چاہے۔ فرماتے ہیں ایسے کرنا، یہ لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایسا نماز کے اندر ہم نے اپنا پلو لٹکا لیا دونوں کونے، نماز واجب الحیاتہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے، مکروہ تحریمی ہے حرام کے نزدیک۔ اور دوسرا یہاں کر لیا ایسے، ایسے بھی دونوں پلو لکار پہنی ہے، چادر ہے، ہم ایسے اوڑھتے ہیں، اوڑھنے کے بعد نماز کے اندر وہ گر جاتی ہے، ان کے دونوں پلو ایسے زمین پر پڑے ہیں، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار اگر ہماری چادر زمین پر رہی تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایسے یہ چادر پہننا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور دوسرا عمل بہت سارے لوگوں کو دیکھا نماز کے اندر جتنی بھی سردی ہو منہ نہیں چھپانا۔ بہت سارے لوگوں کو، ایک بندے کو دیکھا وہ ایسے نماز پڑھا، میں نے کہا یہ کیا سردی ہے، جتنی بھی سردی ہو چہرے کو زہر رکھنا یہ ضروری ہے، چہرے کا زہر ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے لٹکانا چادر، اسے صدر کہا جاتا ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور تیسری صورت ہے ایک پلو آگے دوسرا پیچھے ایسے سیدھا لٹکا لینا۔ یاد رکھنا نماز میں بعد میں کوئی کہے ہم نماز کے بعد ہم نے ایسے کیا ہوا تھا تو یہ مسئلہ ایسے نہیں، ایسے نماز میں شرط ہے، نماز کے بعد نہیں۔ ایک پلو آگے اور دوسرا پیچھے ہو ایسے، یہ بھی لٹکے ہوئے ہوں، پر یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 3 صورتیں نماز کے اندر آپ نے نہیں کرنی، اگر کریں گے تو آپ کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں ایسے اگر چادر پہنتے ہیں ہم، ایسے پہننا کوئی جرم نہیں ہے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ ایسے پہن لیا، ایسے کر لیا، یا اس کو ایسے کر لیا پیچھے کیونکہ یہ ایسے ہے، پھر ہماری نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ 3 طریقے جو میں نے بتائے ہیں اگر یہ کریں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، نماز کے اندر کتنے انگلیوں کا زمین پر لگنا سجدے کے دوران فرض ہے، واجب ہے اور سنت ہے؟ کیونکہ آپ سب نماز پڑھتے ہیں، کسی کو 50 سال 60 سال بھی ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ نماز کے اندر سجدے کے اندر کتنے انگلیوں کا لگنا ضروری ہے؟ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو، ایک مسئلہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کی ایک انگل لگی ہوتی ہے، باقی نہیں لگتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز ہو جائے گی؟ امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ نماز کے اندر سجدے کے اندر کتنی انگلیوں پیر کا لگنا ضروری ہے۔ چل جلدی سے بتا دیتا ہوں، 5 منٹ آپ کے لیے ہے۔ پر میں پہلی بات یہ ہے 10 انگلیوں کا لگنا سنت ہے، 10 انگلیوں کا سجدے کے اندر زمین کی طرف پیٹ کرنا میرے محبوب کی سنت کریمہ ہے۔ اور 3 انگلیوں کا لگنا، اس پیر کی 3 انگلیاں لگنا یہ واجب ہے۔ اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب جس امام کو بھی پتہ نہ ہو کہ کتنی انگلیاں زمین پر لگائی جاتی ہیں
बताओ पीछे वालों की नमाज का क्या बनेगा? खुदारा, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ खास और इमाम साहबान तो ये काम जरूर करें। याद रखें कि वाजिबात कितने हैं उनको याद होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नमाज खराब होगी तो वबाल आप पर होगा। और एक उंगली का लगाना फर्ज है, एक उंगली का लगाना ये फर्ज है, 3 उंगलियों का लगाना ये वाजिब है, 10 उंगलियों का लगाना ये सुन्नत करीमा है। ये 2 मसाइल मैंने बयान किए हैं और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर किसी को समझ ना आए तो वो बाद में भी पूछ सकता है। और सर्दियों के दिनों में इन आमाल से हमें इन कामों से बचना है ताकि हमारी नमाजें ज़ाया ना हो जाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़ालिमों के जुल्म से निजात अता फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए। हम सबको इस महीने की कदर और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। और जो बंदा भलाई करता है इस महीने के, किसी की मजबूरी में काम आता है, हुजूर का फरमान है, शौकुल ईमान है, हदीस मेरे नबी की है, फरमाया अल्लाह जन्नत के अंदर इतना बड़ा माल अता फरमाएगा, इतना बड़ा माल अता फरमाएगा, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपका माल होगा। किसी की एक परेशानी दूर करने वाला, और जो परेशान करने वाला उसका क्या बनेगा? जो दूर करे उसको तो ये माल अता फरमाएगा। इस महीने के अंदर मैंने इस महीने के फज़ाइल बयान फरमाए।